الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. محترم حاضرین اور ناظرین کرام، گزشتہ درس میں ہم لوگوں نے شفاعت کے بارے میں جانا تھا اور یہ سمجھنے کی کوشش کی تھی کہ آخرت میں شفاعت کے حقدار کون ہوں گے اور کون نہیں ہوں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کن کے لیے شفاعت کریں گے اور کن لوگوں کے لیے شفاعت نہیں کریں گے. بڑی تفصیل سے یہ باتیں ہو چکی ہیں. آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ کتاب التوحید کا 18واں باب. اس سے پہلے 17 ابواب 17 اسباق ہم اور آپ پڑھ چکے ہیں. آج کا یہ درس ہے 18واں درس ہے اس کتاب کا. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر بیان کیا اور اس آیت کو اس کتاب کے مصنف شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا: إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو مخاطب کر کے کہا، اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو کہہ رہا ہے إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ، کہ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہدایت نہیں دے سکتے جنہیں آپ چاہیں. یعنی آپ کی چاہت کے مطابق یا صرف آپ کی چاہت سے کسی کو ہدایت نہیں مل سکتی. وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، لیکن اللہ تعالیٰ جسے چاہے ہدایت دے سکتا. کیا پتہ چلا؟ پتہ یہ چلا کہ ہم اور آپ لاکھ چاہیں کہ فلاں کو ہدایت مل جائے، فلاں آدمی غلط راستے کو چھوڑ کر صحیح راستے پر آ جائے، تو ہماری چاہت سے کسی کو ہدایت نصیب نہیں ہو سکتی جب تک کہ اللہ تعالیٰ نہ چاہے. اللہ تعالیٰ نے کہا اپنے نبی سے کہ اے نبی، آپ کی چاہت سے بھی کسی کو ہدایت نہیں مل سکتی جب تک کہ اللہ تعالیٰ کسی کو ہدایت دینا نہ چاہے. ہمارا اور آپ کا کام کیا ہے؟ لوگوں کو حق بات بتا دینا، سچ بات بتا دینا، خیر کے بارے میں بتا دینا، بھلائی کے بارے میں بتا دینا، لوگوں کی اچھی راہ کی طرف، اچھے راستے کی طرف رہنمائی کر دینا. بقیہ ہدایت دینا کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ. وہی بات اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیان کی ہے اور آگے اللہ تعالیٰ نے کہا وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ. اللہ تعالیٰ کو یہ بہتر معلوم ہے، اللہ تعالیٰ بہتر یہ جانتا ہے کہ ہدایت قبول کرنے والے کون لوگ، یعنی کون ہدایت کو قبول کرے گا اور کون ہدایت کو قبول نہیں کرے گا. خیر، یہ جو آیت ہے یہ آیت کس سے متعلق نازل ہوئی اس کا بیان آگے آ رہا ہے. شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے، یعنی شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کو بیان کرنے کے بعد ایک حدیث بیان کی جو حدیث صحیح ہے اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے ہیں، صحیح مسلم میں ہے. میں نے اس سے پہلے بھی جو لوگ میرے درس میں حاضر ہوتے ہیں انہیں معلوم ہوگا کہ میں نے یہ بتایا تھا کہ حدیث کی کتابوں میں سب سے اعلیٰ کتاب، حدیث کی کتابوں میں سب سے اعلیٰ کتاب، سب سے اونچی کتاب، جس کتاب کی تمام حدیثیں صحیح، جس کتاب کی تمام حدیثیں صحیح، قرآن کریم کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب اس زمین پر، روئے زمین پر جو ہے وہ کون سی کتاب ہے؟ صحیح بخاری. صحیح بخاری. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم گزرے، بہت بڑے عالم، بہت بڑے محدث گزرے ہیں، انہی کی یہ کتاب ہے صحیح البخاری. تو یہ حدیث جو آ رہی ہے یہ صحیح بخاری کے اندر بھی ہے اور صحیح بخاری کے بعد دوسرے نمبر پہ جو سب سے صحیح کتاب ہے وہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے
جس کو ہم اور آپ صحیح مسلم کہتے ہیں۔ ان دونوں کتابوں میں آنے والی حدیث موجود ہے، سنیے حدیث کیا ہے۔ حدیث کے راوی ابن المسیب رحمۃ اللہ علیہ، سعید ابن المسیب بہت بڑے تابعی، کچھ کیا ہے بڑے تابعی ہیں اور کچھ چھوٹے تابعی ہیں۔ سعید ابن المسیب رحمۃ اللہ علیہ کا شمار کبار تابعین میں ہوتا ہے، یعنی بڑے تابعیوں میں ہوتا ہے۔ اور سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ اگر مرسل حدیث بھی بیان کرے تو دیگر لوگ کے مراسیل کی بنسبت ان کی مرسل حدیثیں زیادہ صحیح ہوتی ہیں۔ سعید ابن مسیب کے بارے میں آپ کو یہ جاننا چاہیے کہ سعید یہ خود کیا ہے؟ تابعی جانتے ہیں آپ لوگ کس کو کہتے ہیں؟ میں نے بتایا ہوگا اس سے پہلے، تابعی اس کو کہتے ہیں جس کی ملاقات صحابی سے رہی ہو، جس کی ملاقات کسی صحابی سے رہی ہو اس کو تابعی کہتے ہیں، ایمان کی حالت میں۔ اور پھر اور اسی طرح سعید تابعی ہیں، اور ان کے والد جو مسیب ہیں یہ صحابی، ان کے دادا جو تھے حزن یہ بھی کیا صحابی تھے۔ دیکھیے کہتے شرف کی بات ہے، یعنی پوتا تابعی، باپ صحابی اور دادا بھی صحابی، یہ شرف کی بات ہے۔ کسی گھر میں کیا علماء ایک سے زائد پیدا ہوتے ہیں، یہ شرف کی بات، عزت کی بات ہے کہ فلاں کیا عالم دین، اس کا باپ بھی عالم دین، اس کا دادا بھی عالم دین، اس کا پردادا بھی عالم دین، اور یہ سب کے حصے میں یہ عزت اور یہ شرف نہیں آتی ہے۔ یہ سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں ان کے والد نے روایت کیا ہے کہ لما حضرت ابا طالب الوفات، ایک واقعہ ہے جو آپ لوگوں نے اگر اردو کی کتابیں پڑھی ہوں گی شروع میں تو اس میں یہ واقعہ آیا ہوگا کہ جب ابو طالب کی موت کا وقت قریب آیا۔ ابو طالب کون تھے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت کرتے تھے، بہت چاہتے تھے ابو طالب، اور بہت زیادہ دفاع کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ جب بھی کوئی کافر، کوئی مشرک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ستاتا، سب سے پہلے اگر اس کے مقابلے کے لیے اگر کوئی نکلتے تھے وہ کون ہوتے تھے؟ ابو طالب ہوتے تھے۔ اور جب تک ابو طالب زندہ رہے، سن لیجیے، جب تک ابو طالب زندہ رہے کسی دشمن کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ وہ براہ راست یا سامنے آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ستائے، یا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم کرے، زیادتی کرے، کسی کے اندر اتنی ہمت نہیں ہوتی تھی۔ لیکن جب ابو طالب کا انتقال ہو گیا تو اس کے بعد جو مکہ کے مشرکین تھے، کافر تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ ستانے لگے، بہت زیادہ پریشان کرتے رہے۔ یہ جو محبت تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو طالب کی خاندانی محبت تھی، یہ کیا ہے؟ نسبی محبت تھی۔ جیسے ایک چچا کو بھتیجے سے محبت ہوتی ہے، یہ ابو طالب کون تھے؟ چچا تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، اور میں نے کہا کہ بڑی محبت کرتے تھے، لیکن کیا ہے تا حیات یہ کافر ہے، انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا۔ جب ان کے موت کا وقت قریب آیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیشہ سے خواہش تھی کہ میرے چچا کیا ہے اسلام لے آتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو دوسرے سب کے لیے چاہتے تھے، جو بھی کافر تھے، جو بھی مشرک تھے، کہ سب ایمان لے آتے۔ جب دوسرے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ مسلمان ہو جائے تو اپنے لوگوں کے لیے کیسے نہیں چاہیں گے؟ اور جو مسلمان تو وہی ہے، صحیح معنی میں مسلمان ہوا ہے جو اپنے لیے بہتر سمجھتا ہے، دوسرے کے لیے بھی کیا سمجھتا ہے؟ بہتر سمجھتا ہے۔ یہ تو ہمارا معاشرہ آج خراب ہو گیا ہے، فاسد ہو گیا ہے، کہ ہم اپنے لیے اچھا سوچتے ہیں اور دوسروں کے لیے کیا سوچتے ہیں؟ خراب سوچتے ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں نوکری ہماری لگنی چاہیے، ہماری دکان چلنی چاہیے، فلاں کی نہیں چلنی چاہیے، ہمیں یہ چیز مل جانی چاہیے جو اہم ہے اور اچھی ہے، اور فلاں کو نہیں ملنی چاہیے۔ ایک صحیح مسلمان وہ ہے جو اپنے لیے جس اچھائی کو پسند کرتا ہے اپنے بھائی کے لیے بھی اسی اچھائی کو پسند کرتا ہے۔ خیر سنیے، جب ابو طالب کے موت کا وقت قریب آیا، یعنی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا کہ اب ان کی وفات ہونے والی ہے، موت ہونے والی ہے، موت کی کچھ علامتیں ہوتی ہیں جو ظاہر ہونے لگتی ہیں، جسے یہ لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ اب یہ آدمی بچنے والا نہیں۔ جب اس طرح کا موقع آیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
ابو طالب کے پاس آئے، اپنے چچا کے پاس آئے. اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کے پاس آئے تو وَإِنْدَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أُمَيَّةَ وَأَبُو جَهْلٍ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو دیکھا کہ پہلے سے ان کے چچا ابو طالب کے پاس کون بیٹھے ہوئے ہیں؟ عبداللہ ابن امیہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بھی کافر تھے، ابھی اسلام اس وقت نہیں لائے تھے. اور دوسرے جو شخص بیٹھے تھے وہ کون تھا؟ ابو جہل تھا. کون تھا؟ ابو جہل تھا، جو بہت کافروں کا سردار، مشرکوں کا سردار تھا. یہ دونوں ابو طالب کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں. ان دونوں کی موجودگی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کو مخاطب کر کے کہا، ابو طالب کو اپنے چچا سے کہا فقال له یا امی، اور کہا اے میرے چچا. دیکھیے کافر ہیں، مشرک ہیں، پھر بھی بات کرنے کا انداز دیکھیے. آج یہ بات کرنے کا انداز مسلمانوں سے ختم ہو گیا. بھائی بڑوں سے کیسے بات کی جاتی ہے، چھوٹوں سے کیسے بات کی جاتی ہے، اور والد اور والدین سے کیسے گفتگو کرتے ہیں، چچا سے کیسے گفتگو کرتے ہیں، پڑوسیوں سے کیسے گفتگو کرتے ہیں. آج یہ ساری چیزیں مسلم معاشرے سے ختم ہو رہی ہیں، وہ نوجوانوں سے ختم ہو رہی ہیں. کوئی رعایت نہیں، کوئی عزت نہیں ہے، کوئی احترام نہیں. یہ کافر چچا ہیں، پھر بھی دیکھیے کس انداز میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بات کر رہے ہیں. یا امی، اے میرے چچا محترم، اے میرے چچا محترم، قل لا الہ الا اللہ کلمۃ احاج لک بہا عند اللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ڈرے. بڑے بڑے کافر وہاں موجود تھے، دو کافر. اور بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ سعید کے جو والد تھے مسیب، جن کا بھی میں نے تذکرہ کیا، وہ بھی وہاں پہ ممکن ہے موجود ہو. اور یہ بھی کیا ہے، سعید کے والد جو تھے اس وقت اسلام نہیں لائے تھے. گویا 3 کافر وہاں پہ موجود تھے. اور کافروں کے سامنے، مشرکوں کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کو حق بات بتلائے، اپنے چچا کے سامنے اسلام کو پیش کیا، اسلام کی دعوت دی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چکے. اور یہی ہونا چاہیے. اگر آپ کے پاس حق ہے تو حق کا اعلان کرنا چاہیے. جب ضرورت پڑے حق بیان کرنے کے لیے تو حق ایسا نہیں کہ آپ حق کو دبا لیں، حق کو چھپا لیں. آج ایسا ہوتا ہے، کوئی اگر مظلوم آدمی ہے، ہم دیکھتے ہیں، آپ بھی دیکھتے ہوں گے، اگر کوئی گاؤں سماج میں مظلوم آدمی ہے، اگر اس کو سپورٹ کی ضرورت ہے، آپ کی گواہی کی ضرورت ہے، اس کے معاملے میں اگر آپ موجود تھے تو دیکھتے ہیں بہت سارے لوگ کیا ہے، گواہی نہیں دیتے، گواہی نہیں دیتے، جس کی وجہ سے اس مظلوم کا حق ختم ہو جاتا ہے، اس مظلوم کا حق دب جاتا ہے، لوگ چھین لیتے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہمیں اور آپ کو حق کے معاملے میں کبھی نہیں ڈرنا چاہیے، کبھی خوف نہیں کھانا چاہیے. مصلحت کو سامنے رکھتے ہیں اور حق کا اعلان کرنا چاہیے، اظہار کرنا چاہیے، خاص طور سے اپنے عقیدے کا، خاص طور سے اپنے عقیدے کو نہیں چھپانا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو مضبوط عقیدہ دیا ہے، توحید دیا ہے، سنت دیا ہے، تو آپ توحید کے بارے میں لوگوں کو بتائیے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہی کرنی ہے، غیر اللہ کی عبادت نہیں کرنی ہے، شرک نہیں کرنا ہے، مزار پہ نہیں جانا ہے، درگاہ پہ نہیں جانا ہے، خانقاہ پہ نہیں جانا ہے. آپ لوگوں کو بتائیے. سب سے زیادہ آپ کے بتانے کے جو مستحق ہے کون لوگ؟ آپ کے گھر کے لوگ، آپ کے گھر کے لوگ. آپ یہ باتیں سنتے ہیں یہاں پر، آپ سب کی ذمہ داری کہ اپنے گھر میں جا کر توحید کو بتائیں، دین کو بتائیں. جو یہاں پر سنتے ہیں جا کر اپنے گھروں میں ان چیزوں کو آپ دوسرے لوگوں تک پہنچائیں. خیر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قل لا الہ الا اللہ کلمۃ احاج لک بہا عند اللہ. کہا اے میرے چچا، آپ لا الہ الا اللہ کہہ دیجیے. کیا کہہ دیجیے؟ لا الہ الا اللہ کہہ دیجیے. یہ ایک کلمہ احاج لک بہا عند اللہ. اگر آپ لا الہ الا اللہ کہہ دیتے ہیں اس وقت میرے سامنے، تو میں اس ایک کلمے کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے ہاں اس ایک کلمے کو اللہ تعالیٰ کے ہاں بطور دلیل پیش کروں گا، بطور دلیل پیش کروں گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. کیا مفہوم ہے؟ مفہوم یہ تھا کہ اے میرے چچا، آپ اسلام قبول کر لیجیے، آپ اسلام قبول کر لیجیے. آپ نے لاکھ ماضی میں غلطیاں کی ہیں، لیکن کہ اگر آپ اسلام قبول کر لیتے ہیں، لا الہ الا اللہ پڑھ لیتے ہیں، تو آخرت میں ہم آپ کے لیے اللہ رب العالمین کے سامنے اس کلمے کو بطور دلیل اور گواہ کے میں پیش کروں گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا
فقال له اترغب عن ملت عبد المطلب. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو وہاں پر موجود کافروں نے سنا، عبداللہ بن امیہ نے اور ابو جہل نے جو پہلے سے وہاں موجود تھے، ان لوگوں نے کیا کہا؟ فقال، ان دونوں نے فوراً کہا، اترغب عن ملت عبد المطلب، کہ ابو طالب کیا تم اب آخری وقت میں اپنے باپ عبد المطلب کے دین سے پھر جاؤ گے؟ کن لوگوں نے کہا؟ کافروں نے جو وہاں موجود تھے. عبد المطلب کون تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا نام کیا تھا؟ عبد المطلب. اور اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے، بہت ساری باتیں سمجھ میں آتی ہیں. یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ عبد المطلب ہو یا کہ ابو طالب ہو، یہ سب کیا ہے؟ اسلام پر نہیں تھے، یہ حالت کفر میں مرے تھے، حالت کفر میں مرے تھے. اور یہاں پہ اسے بھی پتا چلتا ہے کہ فقال له اترغب عن ملت عبد المطلب، کہ اے ابو طالب کیا تم اپنے باپ عبد المطلب کے دین سے پھر جاؤ گے؟ فاعاد علیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فاعاد، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر اپنی دوبارہ اپنی بات رکھی. اے میرے چچا، آپ اسلام لے آئیے، لا الہ الا اللہ پڑھ لیجئے، ہم اس لا الہ الا اللہ کو آخرت میں اللہ تعالیٰ کے سامنے بطور دلیل کے ہم پیش کریں گے. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ یہ بات کہی کہ چچا اسلام لے آئے، پھر ان لوگوں نے اپنی بات دہرائی اور پھر کہا کہ کیا آپ اپنے باپ عبد المطلب کے دین سے پھر جائیں گے؟ فعاد علیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فعاد فکان آخر ما قال. ابو طالب کی آخری جو زندگی کی آخری جو بات تھی وہ یہ تھی، ہوا علی ملت عبد المطلب، کہ ابو طالب کس دین پر مر رہے ہیں؟ کس دین پر ہیں وہ؟ عبد المطلب کے دین پر. اور عبد المطلب کا دین کیا تھا؟ اسلام کا تھا یا کفر کا تھا؟ کفر کا تھا. گویا ابو طالب کی موت کس حالت میں ہوئی؟ کس حالت میں ہوئی؟ حالت کفر پر ہوئی. اسلام نصیب نہیں ہو سکا، اسلام نصیب نہیں ہو سکا. اسلام نہ لانے کے بہت سارے وجوہات ہو سکتے ہیں، لیکن یہاں پر جو وجہ سمجھ میں آ رہی ہے، کون سی وجہ سمجھ میں آ رہی ہے؟ کہ برے دوستوں کی وجہ سے، برے دوستوں کی وجہ سے عین ممکن تھا کہ اگر وہاں پر یہ کفار نہ ہوتے، یہ عبداللہ ابن امیہ نہ ہوتے، ابو جہل نہ ہوتا، ہو سکتا ہے کہ ابو طالب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت کرتے تھے، ہو سکتا تھا کہ آخری وقت میں کیا ہے؟ کلمہ توحید، کلمہ اسلام پڑھ لیتے. لیکن برے لوگوں کی وجہ سے. اسی لیے ہمیشہ آدمی کو اپنے آپ کو بچانا چاہیے برے لوگوں سے، برے ساتھیوں سے، برے دوستوں سے. اس کا اثر آدمی کے اوپر بہت زیادہ ہوتا ہے. اچھے لوگ بھی برے لوگوں کی صحبت میں رہ کر خراب ہو جاتے ہیں. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں برے دوستوں سے بچنے کی تاکید فرمائی اور کہا کہ برے دوست جو ہے وہ بھٹی پھونکنے والے کی طرح ہے. بھٹی پھونکتے ہوئے دیکھا ہے؟ جو کیا ہے، لوہے کو گرماتے ہیں، بھٹی پھونکتے ہیں، وہاں سے آگ نکلتی ہے اور لوہے کی بدبو آتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ برے دوست ایسے ہی ہیں. اگر بھٹی پھونکنے والے کے پاس جاؤ گے، یا تو کیا ہے، آپ کا کپڑا جل جائے گا، وہاں پہ آگ جل رہی ہے، یا کہ لوہا جل رہا ہے اور اسے بدبو آ رہی، بدبو ملے گی. لیکن اور اچھے دوست کی اللہ کے نبی نے مثال دی. خاص طور سے نوجوانوں کو، بچوں کو یہ بات سننی چاہیے. آج ہمارا معاشرہ خراب ہو رہا ہے، ہمارا معاشرہ، ہماری بستی، ہمارا گاؤں خراب ہو رہا ہے. نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد دین اسلام سے بہت دور جا چکی ہے. شراب نوشی، فحاشی، زناکاری، بدکاری، نشہ خوری آج کیا نوجوانوں میں کیا ہے؟ عام. خاص طور سے یہ 15، 16، 17، 18 سال کے جو بچے ہیں وہ نشہ خوری کے عادی ہو چکے ہیں، اور نشہ استعمال کر کے، شراب پی کر پورے ماحول کو وہ لوگ خراب کر رہے ہیں. اس لیے ایسے لڑکوں سے بچنا چاہیے اور اپنی اولاد کو بھی ایسے لڑکوں سے بچانا چاہیے. ہر والدین کی ذمہ داری، ہر باپ کی ذمہ داری ہے، ہر ماں کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کا محاسبہ کرے. کہاں جا رہا ہے، کس کے ساتھ جا رہا ہے، کب جا رہا ہے، کب آ رہا ہے. ان چیزوں پر اگر آپ نگاہ نہیں رکھیے گا تو ہماری اور آپ کی اولاد بھی ضائع ہو جائے گی، برباد ہو جائے گی، نشہ خور بن جائے گی. اور جانتے ہیں کہ نشہ ام الخبائث، ہر برائی کی جڑ کیا ہے؟ نشہ ہے، نشہ ہے. خیر، برے دوستوں کی وجہ سے
ابو طالب نے کہا کہ ہوا علی ملت عبد المطلب، کہ وہ عبد المطلب کے دین پر ہے، وابا ان یقول لا الہ الا اللہ، اور ابو طالب نے لا الہ الا اللہ کہنے سے انکار کر دیا، ابو طالب نے لا الہ الا اللہ کہنے سے انکار کر دیا۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن ایک بات، ایک نقطہ اور ذہن میں رکھیے، کہ اگر اس آخری زندگی کے آخری مرحلے میں اگر ابو طالب لا الہ الا اللہ کہہ دیتے، اسلام لے آتے، تو ان کو فائدہ ہوتا یا نہیں ہوتا؟ فائدہ ہوتا یا نہیں ہوتا؟ یقیناً فائدہ ہوتا، یقیناً فائدہ ہوتا۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آدمی کے اعمال کا دار و مدار اس کے خاتمے پر۔ آپ کا خاتمہ اگر خیر ہو رہا ہے تو سب کچھ کا بہتر ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ نے زندگی بھر اچھا عمل کیا ہو، بہت نمازیں پڑھی ہو، اور آخر زندگی میں کوئی ایسا کام کر بیٹھے جس کی وجہ سے آپ کا سارا عمل برباد ہو جائے۔ یا ہو سکتا ہے کہ آپ نے زندگی بھر برائی کی ہو، گناہ کیا ہو، اور آخر وقت میں اللہ تعالیٰ ایسے کام کی آپ کو توفیق دے دے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کے تمام سابقہ گناہوں کو معاف کر دے اور آپ کا ٹھکانہ کیا ہو جائے؟ جنت ہو جائے۔ ایسا ممکن ہے؟ اس لیے آدمی کو ہمیشہ دعا کرنی چاہیے کہ اس کا خاتمہ بالخیر ہو۔ کیا ہو؟ خاتمہ بالخیر ہو، یعنی جب اس کی روح نکلے اور اس کی موت آئے تو بھلائی پر آئے اور نیکی پر آئے، توحید پر آئے۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ مَا لَمْ أُنْهَا عَنْكَ۔ جب ابو طالب نے انکار کر دیا کہ اسلام نہیں لائیں گے، لا الہ الا اللہ نہیں پڑھیں گے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جوش محبت میں، محبت چچا سے محبت تھی نا، تو فرتے محبت میں، جوش محبت میں اللہ کے نبی نے کہا کہ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ مَا لَمْ أُنْهَا عَنْكَ، اے میرے چچا سن لیجئے، اگرچہ آپ نے لا الہ الا اللہ نہیں پڑھا، آپ نے اسلام قبول نہیں کیا، لیکن میں ضرور آپ کے لیے استغفار کروں گا، اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کروں گا، اللہ تعالیٰ سے آپ کے لیے بخشش طلب کروں گا، مَا لَمْ أُنْهَا عَنْكَ، اور اس وقت تک اللہ تعالیٰ سے آپ کے لیے بخشش طلب کروں گا جب تک کہ اللہ تعالیٰ مجھے روک نہ دے، جب تک اللہ تعالیٰ مجھے اس بات سے منع نہ کر دے، اس وقت تک میں آپ کے لیے استغفار کروں گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی آیت نازل کی۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ ہم آپ کے لیے بخشش طلب کریں گے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں گے آپ کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت نازل کی اور کہا ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا۔ یہ سورۃ التوبہ کی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فوراً قرآن نازل کر دیا اور کہا ما کان للنبی والذین آمنوا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، نبی کے لیے اور ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ہیں، یہ مناسب نہیں ہے، یہ مناسب نہیں ہے کہ ان یستغفروا للمشرکین، کہ وہ مشرکوں کے لیے کیا کریں؟ استغفار کریں۔ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں بھی ضرورت پڑی اللہ تعالیٰ نے فوراً تنبیہ کی۔ اس سے ہمیں ایک سبق ملتا ہے کہ اگر بچہ یا ہمارے گھر کا کوئی فرد اگر غلطی کرے تو اس کو نظر انداز نہ کیجیے۔ عام طور پہ والدین کیا ہوتے ہیں، اپنے بچوں کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو بہت زیادہ نظر انداز کرتے ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بچہ گناہ کا عادی ہو جاتا ہے، جرم کا عادی ہو جاتا ہے۔ اس لیے اگر شروع میں آپ اپنے بچوں کو منع کر دیں گے کہ یہ گناہ ہے، یہ نہ کرو، یا کہ تم یہ اچھا کام ہے کرو، اگر شروع سے نماز کا عادی بنائیں گے، دیکھیے آپ کا بچہ نماز کا عادی بن جائے گا۔ لیکن آپ نے چھوڑ دیا اور جب وہ 25 سال کا ہوا تو آپ زبردستی اس کے ساتھ کر رہے ہیں، تو پھر کیا ہے؟ یہ مشکل ہو جاتا ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو تنبیہ کی کہ یہ نبی کے لیے یا ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے یہ مناسب نہیں ہے، یہ زیب نہیں دیتا ہے کہ وہ مشرکوں کے لیے استغفار کریں، وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَىٰ، اگرچہ وہ مشرکین ان کے رشتہ داری کیوں نہ، اگرچہ وہ مشرکین ان کے رشتہ داری کیوں نہ۔ یہاں پر ایک نقطہ سمجھ میں آتا ہے، آج ہم لوگ کے بہت سارے رشتہ دار مشرکین ہیں، جان لیجیے، قبر پرست لوگ ہیں۔ بھائی اگر آپ جان رہے، آپ نے ان کو سمجھایا ہے کہ بھائی یہ قبر پرستی حرام ہے، یہ قبر پرستی شرک ہے، یہ گناہ ہے، اگر ہمارے اور آپ کے رشتہ دار ہیں اگر وہ مر جاتے ہیں تو آپ اس کے لیے استغفار کیجیے گا کیا؟ اگرچہ ہمارے نانا ہی کیوں نہ ہو، ہمارے ماموں ہی کیوں نہ ہو، یا فلاں رشتہ دار کا۔ قرآن کی سائے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایسے مشرکوں کے لیے اگرچہ ہمارے اور آپ کے رشتہ دار ہو، ان کے لیے بخشش کی دعا نہیں کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو روک دیا کہ آپ اپنے چچا کے لیے جو حالت شرک میں مرے ان کے لیے آپ استغفار نہیں کر سکتے۔
میرے بھائیوں، آخری آیت جو شروع میں ہم لوگوں نے پڑھی تھی، اور اسی موقع سے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چاہا کہ ان کے چچا کو ہدایت نصیب ہو جائے، اسلام قبول کر لیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی خواہش تھی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت اصرار کرتے رہے، جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ ان کے چچا اسلام لے آتے لیکن وہ اسلام نہیں لائے، تو اسی موقع سے یہ آیت نازل ہوئی، اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، یہ آیت شروع میں نے پڑھی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ، اے نبی، اے میرے پیارے نبی، سن لیجئے، آپ ہدایت نہیں دے سکتے من احببتا، جن سے آپ محبت کریں یا جن سے آپ پسند کریں، وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، ہدایت اللہ تعالیٰ دینے والا، اللہ تعالیٰ جسے چاہے، اللہ تعالیٰ جسے چاہے اس کو ہدایت دے سکتا ہے، وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اور اللہ تعالیٰ کو بہتر پتہ ہے، بہتر خبر ہے کہ کون ہدایت پانے والا ہے اور کون ہدایت پانے والا نہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم کسی کو بتائیں ہی نہیں، ہمارا کام ہے کہ ہم لوگوں کو صحیح راستے کے بارے میں بتائیں، اچھی رہنمائی کریں۔ ہدایت کا دو معنی ہوتا ہے، ہدایت ایک توفیق کے معنی کے لیے آتا ہے، ایک رہنمائی کے معنی کے لیے آتا ہے۔ تو توفیق والی جو ہدایت ہے وہ اللہ کے پاس، یاد رکھیں، توفیق دینا کس کا کام ہے؟ اللہ کا کام ہے، اور رہنمائی ہم اور آپ، کوئی بھی جو دین کو جانتا ہے سمجھتا ہے وہ رہنمائی کر سکتا ہے، لیکن ہمارا کام رہنمائی کرنا ہے اور ہدایت دینا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جب تک زندہ رکھے، توحید پر زندہ رکھے، اپنے نبی کی سنت پر زندہ رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر ہو۔ اور یہ بھی اس بات کی بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے احوال کی اصلاح فرما دے، اللہ تعالیٰ ہمارے نوجوانوں کی اصلاح فرما دے، اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کی اصلاح فرما دے۔ آج بہت سارے لوگ، بہت بڑی تکلیف ہوتی ہے جب آدمی گزر کر آتا ہے، دیکھتا ہے اذان ہو چکی ہے، دیکھتے ہیں ہم لوگ جب آتے ہیں آپ کے ہاں، دیکھتے ہیں اذان ہو چکی ہے، اور مسلمان نوجوان ہیں 18 سال کے، 20 سال کے، روڈ پہ کھڑے ہوئے، راستے پہ کھڑے ہوئے، کھیل کود میں لگے ہوئے، اور اذان ہو گئی، لوگ مسجد جا رہے، ان کو حیا بھی نہیں آتی، ان کو شرم بھی نہیں آتی ہے کہ اپنے کھیل کو چھوڑ دیں اور نماز پڑھنے چلے جائیں، اور ڈھٹائی کے ساتھ، بے شرمی کے ساتھ بہت سارے لوگ کیا گناہوں میں لگے رہتے ہیں، جان بوجھ کر، قصدن ارادتن، تعمد کے ساتھ۔ آج کے مسلمان یعنی بے شمار مسلمان اللہ کی عبادت نہیں کر رہے، نماز نہیں پڑھ رہے۔ اور اگر آپ نے واقعی اسلام قبول کیا، اگر آپ مسلمان ہیں، لا الہ الا اللہ آپ نے پڑھا، یہی چیز آج ہم لوگوں نے پڑھی کہ ابو طالب کو پتا تھا کہ اگر ہم لا الہ الا اللہ کہہ دیں گے تو لا الہ الا اللہ کا تقاضا بھی ہے، صرف زبانی لا الہ الا اللہ کہہ دینا کافی نہیں ہے، جب تک ہم عمل نہ کریں۔ تو آج کے مسلمان ایسے ہی نظر آتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گئے، لا الہ الا اللہ زبان سے ہم نے کہہ دیا، نماز پڑھیں نہ پڑھیں، روزہ رکھے یا نہ رکھے، جنت ہماری جاگیر ہو گئی ہے، جنت ہمارا ٹھکانہ ہو گیا۔ میرے بھائی ایسی بات نہیں ہے، لا الہ الا اللہ کے تقاضے، لا الہ الا اللہ کے تقاضے۔ چابی دیکھا آپ نے؟ چابی، اگر چابی کیا ہے ایسے ہی اس میں دانت نہ ہو تو تالا کھلے گا؟ نہیں کھلے گا۔ اسی طرح لا الہ الا اللہ ہے، اسی طرح اسلام ہے، اس کے کچھ تقاضے ہیں، ان تقاضوں کو جب تک ہم اور آپ پورا نہیں کریں گے، ابو جہل جو تھا نا، وہ آج کے بہت سارے مسلمانوں سے زیادہ اسلام کو سمجھتا تھا، وہ زیادہ لا الہ الا اللہ کو سمجھتا تھا۔ آج کے بہت سارے جو مسلمان ہیں وہ ابو جہل سے بھی گئے گزرے ہیں اور بدتر ہیں، جو وہ کہنے کو تو مسلمان ہیں لیکن مسلمان کا معنی اور مفہوم نہیں جانتے، لا الہ الا اللہ کے معنی اور مفہوم کو سمجھتے ہی نہیں ہیں، اور دھڑلنے سے بے عملی کے شکار ہیں، ترک صلاۃ کے شکار ہیں۔ پتہ نہیں ایسے لوگوں کا انجام کیا ہوگا، دنیا میں بھی برا انجام ہے ایسے لوگوں کے لیے، اور آخرت میں بڑا برا انجام ہے۔ اس لیے خوش نصیب وہ لوگ جو دین کو سمجھتے ہیں، دین کو سنتے ہیں اور دین پر عمل کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، دنیا سے سب کو جانا ہے، اور یہی ہماری نماز، یہی ہمارا دین کو سننا، سمجھنا اور دوسروں تک پہنچانا، یہی چیزیں انشاءاللہ ہمیں قبر میں بھی اور اس کے بعد والی زندگی میں بھی کام آئیں گی۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔